الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما 16ویں پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے جو 3 سوال کیے تھے، 2 سوالوں کا جواب گزر چکا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین قوم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو زمین پر بادشاہت دی تھی اور ہر قسم کا سامان ان کو دیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ مغرب کی طرف چلے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے واپسی پر پھر مشرق کی طرف چلے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور سمت چلے۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شمال تھا یا جنوب تھا۔ بہرحال آپ وہاں پہنچے تو ایسی قوم وہاں تھی جس کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال انہوں نے کسی طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ یہاں پر یاجوج ماجوج ہیں جو بہت شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی دیوار تعمیر کر دیں کہ یاجوج ماجوج الگ ہو جائیں، ہم الگ ہو جائیں اور وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں پیسے بھی دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، بس مجھے مزدور دے دو جو میرے کہنے پر کام کرے۔ انہوں نے مزدور دے دیے۔ تو 2 پہاڑ تھے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ تھی، آپ نے وہاں پر لوہے کے پتھروں کے ساتھ یعنی چادروں کے ساتھ دیوار کھڑی کی، درمیان سے خالی رکھی اور بعد میں پھر تانبا پگھلا کر اس خالی جگہ کو پر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی مضبوط دیوار بنا دی ہے کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یاجوج ماجوج اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس کو وہ توڑ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی فخریہ بات کر رہا ہوں، هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یاجوج ماجوج باقاعدہ ایک قوم ہے اور تعداد کے لحاظ سے انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں اس وقت 8 ارب انسان ہیں تو 72 ارب یاجوج ماجوج ہیں، اور وہ بہت شریر اور شرارتی لوگ ہیں، اور جہنم میں اکثریت بھی انہی کی ہوگی۔ یہ روزانہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن توڑ نہیں سکتے۔ ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں باقی کل کریں گے، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو دیوار پہلے کی طرح صحیح سلامت ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ چاہیں گے تو یہ شام کو کہیں گے کہ باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے، بس وہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دیوار اسی طرح باقی رہے گی، یعنی سوراخ باقی رہے گا۔ پھر اگلے دن وہ دیوار کو توڑیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ انسانوں کی طرف آئیں گے، اور دریا کے پاس سے گزریں گے تو سارا پانی دریا کا پی کر خشک کر دیں گے، اور جو پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج ہوں گے وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کسی زمانے میں یہاں سے دریا گزرتا تھا، یعنی اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ اور یہ دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے، تو آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور جب مسلمانوں کا راشن ختم ہو جائے گا پھر وہ پریشان ہوں گے کہ اب کیا کریں، کیونکہ زمین پر تو یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، آپ کی دعا کی وجہ سے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو دیکھنے میں پرندے ہوں گے لیکن ان کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، اڑتے ہوئے آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے۔
اس کے بعد زمین پہ بہت بدبو پیدا ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اور بہت تیز کی بارش ہوگی، جس کی وجہ سے ساری زمین صاف ستھری ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد زمین کی سے برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور اتنی برکتیں کہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے آدھے چھلکے سے انسان چھتری بنا لے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو خدا سمجھتے ہیں، یعنی بتوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو ایسوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو غلط راستے پہ چلتے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس بنائی ہے، وہاں ان کی مہمانی بھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور پھر اللہ کی باتوں کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی جنس کے لحاظ سے میں بھی بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اللہ وحی میں یہ فرماتے ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک اللہ ہے۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تیسرے پارے میں بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے، تو آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر بیٹا ہوا تو میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی کہ اپنے باپ کی جگہ یہ بھی مسجد کی خدمت کرے گا۔ لیکن بیٹی پیدا ہوئی اور ان کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ پھر ان کی پرورش کے لیے لوگوں میں تکرار ہوئی، ہر نمازی یہ چاہتا تھا کہ میرے امام کی بیٹی ہے، مجھے اختیار دیا جائے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا خالو ہوں، میری بیوی اس کی خالہ ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور آپ نے حضرت مریم کی پرورش شروع کر دی۔ جب آپ نے دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے حجرے میں ہوتے ہیں تو اس وقت پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں کبھی بھی دعا مانگ کر محروم نہیں ہوا، اب اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹا عطا کیجئے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا، یعنی آپ ہمیں دوبارہ جوان کریں گے یا اسی طرح بڑھاپے ہی میں ہمیں بیٹا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اسی طرح بڑھاپے میں بھی بیٹا دے سکتا ہے، لہٰذا بڑھاپے میں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا یا اللہ کوئی نشانی بتا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ 3 دن ایسے ہوگا کہ آپ کی زبان دنیاوی معاملات میں نہیں چلے گی بلکہ آپ اشارے سے باتیں کریں گے تو سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ پھر حضرت مریم کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ آپ جب جوان ہوئیں تو آپ غسل کے لیے اپنے گھر کے ایک کنارے پر وہاں پردہ کر کے غسل کر رہی تھی کہ وہاں سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تو آپ گھبرا گئیں اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں،
اور میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا اور نہ میں نے کوئی برا کام کیا۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب کے لیے بغیر شوہر کے بیٹا دینا بھی بہت آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بیٹے کو نشانی بنا دیں گے دنیا کے لیے کہ دیکھو یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بہرحال جب بیٹا پیدا ہونے کے قریب وقت آیا تو آپ گھر سے باہر نکل گئی اور ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، وہاں کھجور کا درخت تھا، آپ وہاں جا کے بیٹھی اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ آپ نے اس کو ہلایا تو تازہ کھجوریں گری اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کھجوریں کھاؤ اور چشمے سے پانی پیو تاکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے جو کمزوری ہو گئی ہے وہ کمزوری دور ہو جائے۔ اب حضرت مریم نے کہا کہ جب میں قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم تو مجھے کہے گی یہ بیٹا کہاں سے لائی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج اللہ کی رضا کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ آپ جب اپنے گھر کی طرف آئیں تو لوگ اکٹھے ہو گئے، گود میں بیٹا دیکھا تو کہا مریم یہ کہاں سے لائی ہو، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، نعوذ باللہ الزام لگا رہے تھے کہ تم غلط ہو۔ اس پہ حضرت مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ کہ اس بچے سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے ہم اس سے کیا پوچھیں، وہ کون سا بولے گا؟ لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ساتھ برکتیں ہوں گی، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے والد کو سمجھایا کہ ابا جی آپ جو شرک کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے، اللہ کی عبادت کرو۔ تو باپ نے کہا کہ یہاں میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے اور اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائے استغفار کرتا رہوں گا۔ 11ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نبیوں کو بھی مومنوں کو بھی کہ جو آدمی شرک پہ مرا ہو یا کفر پہ مرا ہو اس کے لیے دعائے استغفار نہیں کر سکتے، دعائے استغفار صرف مومن کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تو ہم نے پھر ان کو بیٹا اسحاق دیا، پھر پوتا یعقوب دیا۔ اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور سب کی تعریف فرمائی کہ یہ سارے نبی تھے، سچے تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگ قرآن کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت روٹھ جائے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک کلپ میں نے سنا، پنڈی کا ایک پیر ہے اور یہاں اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے، وہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ادریس کے بارے میں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، مکاناً عالیہ، بلند مقام عطا فرمایا۔ لیکن شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ترجمہ یہ کیا کہ ادریس کو ہم نے وہ مقام دیا جو مقام علی کو دیا۔ بھئی حضرت علی نبی نہیں ہے تو حضرت علی تو ادریس کے درجے میں پہنچ ہی نہیں سکتے، چہ جائے کہ ادریس علیہ السلام کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، حضرت علی کو اونچا دکھایا جا رہا ہے کہ ادریس کا درجہ نیچے تھا،
ہم نے اس کو بلند مرتبہ یعنی علی کے برابر کر دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے، صرف اور صرف شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ 15 صدیوں میں کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا اور نہ یہ ترجمہ بنتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جبریل جلدی آیا کرو میرے پاس، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے۔ باقی نبیوں کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، کسی کے بعد 10 بار، کسی کے بعد 15 بار، سب سے زیادہ جو آئے 150 بار آئے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی چاہتے تھے کہ زیادہ آیا کرو، تو اس پہ جبریل نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ میں اپنے رب کے حکم سے آتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں ہے، قیامت آئے گی اور اس قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، ان کے حالات بیان کیے اور مشرکوں کے اس جملے کا رد کیا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دے یا زمین کو پھاڑ دے یا پہاڑوں کو پھاڑ دے، کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس پہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ طٰہٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس طرح یاسین یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سسرال سے یعنی شعیب علیہ السلام کے گھر سے اپنے گھر جا رہے تھے مصر میں اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، تو رات اندھیری تھی اور راستہ بھول گئے، سخت سردی تھی۔ اچانک آپ کو ایک طرف آگ چمکتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، وہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کوئی اگر بندہ مل گیا تو اس سے راستہ معلوم کر لوں گا، وگرنہ وہاں سے آگ لے آؤں گا، یہاں آگ لگا کر رات کو سردی سے بچیں گے، صبح آگے سفر شروع کر دیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ انا ربک، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، اس لیے کہ آپ مقدس وادی میں آئے ہو۔ نہ وہ مسجد تھی نہ کوئی اور گراؤنڈ تھا، لیکن اس میدان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بڑا مقدس میدان ہے، جوتے اتار کے آؤ۔ اس سے پتہ چلا جو جگہیں مقدس ہوتی ہیں وہاں جوتے پہن کے نہیں جانا چاہیے، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ کسی پیر کی خانقاہ پہ، یہاں پر جوتے پہن کے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج کل لوگ کیونکہ قیامت کی نشانی ہے الٹے سیدھے مسئلے کرتے ہیں، کہتے ہیں جوتے پہن کے نماز پڑھو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جوتے پہن کر نماز پڑھی تھی۔ وہ 1 یا 2 مرتبہ کی نماز ہے، وہ بھی جب آپ نے نیا جوتا خریدا تھا تو نفل پڑے تھے وہ پہن کر، مسجد میں نہیں پہنے تھے، اپنے حجرے میں پہنے تھے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے پوچھا موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا عصا کو پھینکو زمین پہ، جب پھینکا تو وہ اژدہا بنا، یہ معجزہ تھا۔ آپ گھبرا گئے، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ عصا ہے آپ کا، جب آپ ہاتھ میں پکڑو گے تو یہ عصا یہ ڈنڈا بن جائے گا، جب زمین پہ پھینکو گے یہ سانپ بن جائے گا۔ یہ ہم آپ کو معجزہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو، بغل میں ڈال کے نکالو گے تو چمکدار ہوگا، پھر دوبارہ ہاتھ بغل میں ڈالو گے تو نارمل ہو جائے گا۔ یہ 2 معجزے ہم نے آپ کو دیے۔ اب آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے اور میری قوم میری بات سمجھ لے۔ اے اللہ میں اکیلا جاؤں گا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے
تاکہ ہم دونوں جا کر فرعون کو تبلیغ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا، یعنی آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا ہے، لہٰذا اب دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں کہ آپ کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ انہیں صندوق میں ڈال دو اور دریا میں بہا دو، اور وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، آپ کو اپنے بیٹے کے طور پر انہوں نے پالا۔ پھر آپ دودھ نہیں پی رہے تھے، آپ کی والدہ کو بلایا گیا، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر وہاں آپ کافی عرصہ رہے۔ اس کے بعد پھر سارے جو حالات آپ پر آئے ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر بڑے انعامات کیے ہیں، لہٰذا آپ دونوں بھائی اب جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن ایک حکم یہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر اس سے جو بات کرنی ہے قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ اب فرعون کے پاس پہنچے، آپ نے تبلیغ کی اور اسے کہا کہ بنی اسرائیل ہمارے حوالے کر دے، ان کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچا۔ اور جب سلام کیا فرعون کو تو وہ چونکہ کافر تھا، تو کافر کے لیے سلام ایسا نہیں ہے جیسا ہم کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کافر کے لیے سلام یہ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو بندہ ویسے ہیلو کر لے، سلام نہ کرے۔ اگر کافر سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام پورا نہیں کہنا، صرف وعلیکم بس اتنا کہہ دینا چاہیے۔ اب آپ نے جب تبلیغ کی تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو ہدایت دی ہے۔ ایسے موقعوں پر باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہل حق کو دوسری باتوں میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ اصل موضوع سے ہٹ جائیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ لوگوں کے سامنے موسیٰ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے جواب نہیں دے پا رہا، تو فوراً اس نے رخ بدلا، کہنے لگا موسیٰ یہ بتا اس سے پہلے جو ان لوگوں کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ کافر مرے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہوئے مشرکوں کے مرے ہیں، تاکہ میں عوام سے کہوں کہ دیکھو تمہارے باپ دادوں کو کیا کہہ رہا ہے، تاکہ عوام اور موسیٰ لڑ پڑے، میں بیچ میں سے نکل جاؤں۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا ذہانت اور عقل دی ہوتی ہے جس کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا علمها عند ربی، جو دنیا سے چلے گئے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ پھر آپ نے اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو بتایا کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اس میں راستے بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے اور تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی ہے، تم خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں ایک آیت آ گئی منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں بھیجیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک مرتبہ پھر تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس آیت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جب قبرستان جاتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے، جب اس پہ مٹی ڈالتے ہیں تو کم از کم 3 مٹھی مٹی ڈالنا یہ سنت ہے۔ تو جب مٹی ڈالنی ہے تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 جملے کہنے ہیں اور 3 بار مٹی ڈالنی ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے کہا کہ آپ تو جادوگر ہو، اسے اپنے جادوگر بلا لیے اور ان کا مقابلہ کروایا، یہ 9ویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد جب اس نے دھمکی دی جادوگروں کے کو تم ایمان کیوں لے آئے ہو، تو اس وقت جادوگر جو تھے جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے جواب میں فرعون سے یہ کہا فقض ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جائیں،
آپ نکل گئے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، دن چڑھے، فرعون اور اس کا لشکر پہنچ گیا۔ اب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ پانی کو روک دیا، یعنی راستے بن گئے۔ اب بنی اسرائیل والے ان راستوں سے گزر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر جب وہاں پہنچا تو وہ سارے غرق ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد قوم نے کہا کہ موسیٰ، یہاں ایک قوم ہے دریا کے پرلی طرف جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ تو کہنے لگے موسیٰ ایسا خدا ہمیں بھی بنا دے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، اس رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، بتوں کی نہ کرو۔ لیکن وہ نہ مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا ساری قوم کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ۔ اب ساری قوم جب چل پڑی تو تعداد لاکھوں میں تھی، تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر چھوڑ دیا کہ آپ ان کو سنبھالو اور ان کو لے کے آؤ، میں بھاگ کے جاتا ہوں۔ جب بھاگ کے وہاں پہنچے تو اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آگے، جلدی کیوں آگے؟ فرمایا اے اللہ وہ آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي، میں بھاگ کر آپ کی طرف اس لیے آیا لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب پیچھے سامری تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، لیکن وہ موسیٰ بن ظفر تھا اور وہ منافق تھا۔ اس نے وہ سونا لے کر بنی اسرائیل والوں سے بچڑا بنایا، اور اس بچڑے سے آواز آنی شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تورات لے کر واپس آئے، تو آپ نے آ کر سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور جھنجھوڑا، سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا کہ یہ کیا کیا، لوگوں کو بت پرستی پہ لگا دیا، ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو ہارون علیہ السلام نے ساری بات سمجھائی کہ سامری نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اگر میں سختی کرتا تو یا تو ان میں فرقے اور بن جاتے اور یا یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں اس لیے نرمی کر رہا تھا کہ آپ کے آنے کا انتظار کروں تاکہ آپ آئیں تو یہ لوگ آپ کی بات مانیں۔ اس کے بعد پھر سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، جب فرعون کا گھوڑا پانی میں نہیں جا رہا تھا تو فرعون کے گھوڑے سے آگے سیدنا جبریل نے اپنا گھوڑا لگایا، وہ گھوڑا جب چلا تو پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی چل پڑا، یوں سارا لشکر پانی میں پہنچا۔ تو سامری نے کہا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پاؤں مارتا تھا وہاں سبزہ اگتا تھا، تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، بس میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی موقع پہ یہ کام آ جائے۔ تو اس وقت پھر جب میں نے بچڑا بنایا تو میرے ذہن میں آیا کہ مٹی اس میں ڈالوں، شاید اس سے کوئی آواز آ جائے، تو کہا مجھے کسی نے نہیں، میں نے اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو بھی جلا دیا اور اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا۔ اب اس کو بھی جلانا چاہتے تھے اس سامری کو، لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ موسیٰ اسے کچھ نہ کہنا، حالانکہ منافق ہے اور لوگوں سے شرک کروایا ہے۔ 70,000 بنی اسرائیل اس کے شرک کروانے کی وجہ سے قتل کیے گئے، لیکن اللہ نے کیوں کہہ دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا ہے یہ بدبخت ہے، یہ ظالم ہے، مشرک ہے، لیکن یہ سخی ہے، یہ میری مخلوق پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اسے کچھ نہ کہنا۔ تو سخاوت ایسا فعل ہے جو اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ عذاب سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس بچڑے کو آگ لگا دی۔ پھر اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ نہیں ہوں گے، وادیاں نہیں ہوں گی، درخت نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو سوائے شیطان کے، باقی سب نے سجدہ کیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ سنو ہمارا قانون یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے دین سے، بعد نے کہا قرآن سے، خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین سے منہ پھیر لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ معیشت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا روزگار تنگ کر دیں گے کہ اس کا گزارا بڑا مشکل ہوگا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے۔ جو دین
سے منہ پھیر لے گا جب وہ قبر میں رکھا جائے گا، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کیا حالانکہ دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو ہمارے دین سے اندھا ہو گیا تھا اس طرح آج ہم نے تجھے بھی جنت کے راستے سے اندھا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، خاص طور پہ سورج جب طلوع ہو رہا اس وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ اور اللہ نے کافروں کو جو مال و دولت دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کرو، یعنی یہ نہ سمجھا کرو کہ دیکھو رب نے کتنی نعمتیں ان کو دے دی، کیونکہ وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ دنیا اللہ نے مومن کے لیے جیل بنائی ہے اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے رزق کما کے لاؤ، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ ہر ایک کا رزق اللہ نے لکھا ہے، بس ہمت تھوڑی سی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اللہ رزق دے گا، اور یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے رزق کے فکر میں رہو۔ تھوڑی بہت کوشش کرو جتنی انسان کے بس میں ہے، ملے گا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ تو اللہ کے احکام کو توڑ کر رزق کمانا یہ ٹھیک نہیں۔ نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھو، پھر اللہ سے رزق مانگو، اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ، آپ ان سے کہہ دیجئے کل متربص، سب انتظار میں ہے نا، یعنی کافر بھی کہتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں، مسلمان ناکام ہو جائیں گے، تو وہ اس چکر میں تھے۔ فرمایا سب انتظار میں ہیں، تو بھی انتظار کرو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم پر چلنے والا اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ یعنی ایک تو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کی صورت دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جنتی آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے انتہائی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور جنت کی نعمتیں لے کر آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اسی وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اور جو برا ہوتا ہے ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور جہنم کے عذاب ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والا کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔